اس کے بھائیوں نے نا ان لوگوں نے یہ جو ان کے بیٹے تھے نا انہوں نے یوسف کو اس کو بیچ دیا تھا اسماعیلی قبیلے کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو یعنی کہ یہ اسحاق یعقوب اور یعقوب کے بچوں نے یوسف کو اسماعیل کے جو اولاد تھی نا اس کو بیچ دیا، وہ پھر لے گئے. میں مرا جاتا ہوں، پہلا اٹھے گا حق میرے کس کام آئے گا، اور ویسے بھی مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، تم جو چاہے کہلاؤ. اس پر عیسیٰ کو دال اور ساتھ ہی روٹی بھی مل گئی. اب یعقوب کا اپنے بھائی کے ساتھ سلوک بہت بدلا تھا، لیکن یہ کام جو اس نے کیا اچھا نہیں. اچھا مجھے یہ چیز بتائیں ذرا یہاں سے کہ جو برکت تھی عیسیٰ کی، کیا وہ برکت دھوکے سے لی گئی؟ آپ کیا سمجھ دھوکے سے لی گئی؟ نہیں سر جی، وہ صحیح ملی کیونکہ پہلے لوٹا ہونے کا حق اس کو پہلے وہ پہلے ہی ہاں وہ دے چکا تھا، تو اس لیے اگر اس کو برکت مل بھی جاتی لیکن اسے نہیں تھی جانی. واہ، تعلیم جائیں گے بچوں کو. میں آپ سے بات بتاؤں کیسے میں بائبل کے پادری سے بھی یہ بات پوچھوں، اس کو بھی یہ چیز نہ شاید بتا سکتا. خدا کلام میں لکھا ہے نا کہ اس زمانے میں وہ چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کرے. یہ بڑا بھید ہے. وہ برکت اس نے، لوگ کہتے ہیں نا یعقوب نے دھوکے سے برکت لی تھی، وہ برکت دھوکے سے نہیں تھی. جب وہ پہلوٹے ہونے کا حق اس نے لے لیا تھا نا، تو وہ برکت کا بھی وارث وہ بن چکا تھا. وہ برکت ملنی ہی اس کو تھی. پھر اس کی ماں نے اس کو ٹٹولے جانے کے لیے اس کو تیار کیا. اس کی ماں نے، یعقوب کی ماں نے ایک بکرا لیا، اس کو ذبح کیا، پھر اس کی کھال اپنے بچے کے، اپنے بیٹے کے جسم پہ لگا دی تاکہ اس کے بال نظر آئے. کئی سال گزر گئے، اسحاق بہت بوڑھا ہو گیا، اس کی آنکھیں کمزور ہونے لگی. اب ہر چیز بڑی مشکل سے نظر آئی. آخرکار اس کی آنکھوں کی روشنی بالکل جاتی رہی اور وہ اندھا ہو گیا اور وہ بہت کمزور ہو گیا تھا. ہر روز وہ اپنے خیمے میں چارپائی کو پڑا سوچتا رہتا، میں اب جلد ہی مر جاؤں گا، تب میرے خیمے اور تمام مال و دولت کا مالک کون ہوگا؟ عیسیٰ کو ہی رہنا چاہیے، یعقوب نہیں بلکہ عیسیٰ. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا تھا. ہمیشہ بڑے بچہ جو ہوتا ہے نا اس کا باپ سچ ہے. پھر ایک دن اسحاق نے عیسیٰ کو بلا کر کہا، بیٹے جنگل میں جا کر ہرن کا شکار اور گوشت کو میری پسند کے مطابق ڈھونڈ لا، اسے کھا کر میں تجھے میراث کی برکت دوں گا. اور انہوں نے برکت لینے سے نا یہ طریقہ کار کے میں کل بھی گل کر رہا سی کہ ایویں نہیں برکت ملتی اس دنیا کے اندر بھی. اگر تسی کو میں کچھ بھی نہ کرا تو برکت بھی دینا تو پھر کچھ ہے ہی نہیں دینا. یہ اصل تمہیں کچھ کرنا پڑتا. انہیں اپنے بیٹے کو بھی برکت دینی سی نا تو انہیں کدا شکار ہرن کا شکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ خدا بھی نا جب برکت دینی ہوتی ہے تو خدا بھی بندے کو پوری طرح چیک کرتا ہے کی کر رہا ہے. تو اگر کچھ کرو گے نا تسی خدا دی راہ پہ تسی کہیں گے برکت دے تو پھر کرنا ہی کرنا ہے. اس کے باپ نے بھی اپنے بیٹے کو برکت دینے کے لیے اسے بھی بولا کہ تجھے کچھ کرنا پڑے. اچھا دراصل عیسیٰ کو اس وقت کہنا چاہیے تھا نہیں ابا جی پہلوٹے کی برکت یعقوب کو ملنی چاہیے، کیونکہ کئی سال ہوئے میں پہلوٹا ہونے کا حق دینے کا وعدہ رہتا. لیکن عیسیٰ نے سوچا مجھے یعقوب سے کیے ہوئے وعدے کی کیا پڑے، میں خود ہی برکت حاصل کر کے وارث بنوں. بس وہ جنگل کی طرف نکل گیا. خیمے کی دیوار کے پاس کھڑے ہوئے کر ایک بار یہ باتیں سن لی تھی. وہ دوڑی یعقوب کے پاس گئی. وہ بڑی پریشان ہے، اب بھی ہمیں بڑی عقل مندی سے کام لیا. اس نے کہا وارث ورنہ میراث کی برکت ہاتھ سے نکل جائے. تم دوڑ کر گلے میں سے بکریوں کے 2 بچے لے آؤ، میں ان کا گوشت تمہارے باپ کی پسند کے مطابق بناؤں گی. تم یہ گوشت اپنے باپ کے پاس لے جانا. تمہارا باپ اندھا ہے، تمہیں بالکل عیسیٰ کی طرح بولنا اور کام کرنا ہوگا. تمہارا باپ سمجھے گا تو عیسیٰ ہی ہے. پھر اس نے سارا کچھ وہی کیا. ٹھیک ہے. اب وہ آتا ہے میں آپ کا بڑا بیٹا عیسیٰ یعقوب کہتا ہوں.
میں واپس آ گیا ہوں, اٹھے کھانا کھا کر مجھے برکت اظہار کو دال میں کچھ کالا لگ سکتا, کیا تم واقعی سو؟ تمہاری آواز عجیب سی لگتی ہے, ادھر آؤ تمہیں چھو کر میں تسلی کر لوں کہ تم کی سو گی. یہ اس نے کیوں کہا تمہاری آواز عجیب لگتی ہے؟ حالانکہ اس کے بیٹے یہ خود کی آواز عجیب تھوڑی ہو سکتی, کیوں کہا؟ آپ کا ذہن کہہ رہے یسوع جیسی نہیں ہے, اسی لیے عجیب لگ رہا ہے. یسوع جیسی نہیں ہے تو جو ٹوٹے سے چڑھنا پھر عجیب نہیں. آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ بہن ڈیکن بہن سلما آصف مسی, ہاں جی آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ اب جیسے میں نورس, میں یہاں پر کیا کروں تو میں کہتا ہوں میں نا آپ کے گھر آیا ہوں, اب میری آواز ایسی نہیں نا, لیکن میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہاں پر یعقوب بھی عیسو کے جیسی آواز بنانے کی کوشش کر رہا تھا, اس لیے وہ کہتا ہے عجیب سی لگتی. عجیب مطلب کہ جانی پہچانی. عجیب کس کو کہتے ہیں؟ جانی پہچانی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تیری آواز عجیب سی لگتی ہے, یعنی کہ جان پہچان نہیں. عجیب اس کو کہتے ہیں جو جان پہچان میں تو پتہ نہیں کیڑا بن جائے. انہوں نے میں اس طرح ارے شاید میرے گھر بھی خراب ہو, میری اکھان نہ میں کہا اچھا پھر میں نے کہا اچھا کرا میں تیرے جسم پہ دو میں کریں گا کے بعد. ٹھیک ہے, اب یہاں سے برکت جو تھی یعقوب کو مل گئی, تو کیا یہ برکت اس نے دھوکے سے لی؟ نہیں. یاد رکھنا لوگ کہیں گے آپ کو یہ دھوکے سے برکت دی, آپ وہاں پر ان کو یہ جواب دے دینا کہ یہ اگر برکت دھوکے سے ہوتی تو یہ برکت اس تک آ ہی نہیں سکتی. خدا دھوکے بازوں کا انجام ان کو بخشتا ہے. اگر وہ دھوکے باز ہوتا تو اس کو برکت ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکتی. اور اس نے کیا کیا تھا, اس نے یہ برکت کا وارث ہی وہی تھا, اس لیے برکت ملنی ہی اسے. اس کا وہ ہرن لیٹ ملنا تھا, اس کی وہ جو شکار تھا وہ لیٹ ملنا تھا, اس نے ضرور تھا جانا تھا, برکت اسی پہ آنی. سب لوگ کھانے کی تلاش میں. اب وہ یوسف جو تھا وہاں کا حاکم تھا, وہ حاکم تھا اور اس کے پاس سب لوگ وہاں پر چلے گئے, مصر کے اندر پھر رہنا شروع ہو گئی. آگے ہم چلیں گے. یہ اب جو فرعون تھا نا وہ یوسف کے ساتھ بےحد محبت کرتا, اس کی عزت بھی کرتا, اس کے بھائیوں کے ساتھ بھی. یہ جو یعقوب کے سارے بچے تھے نا اور وہ سارا گھرانہ تھا, وہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. ان کے ساتھ بڑا پیار محبت کرتا ہے. لیکن کافی صدیاں سال گزر جانے کے بعد وہاں پر پھر بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا دیا. جو پہلے آئے ان کو عزت ملی, اس کے بعد 400 سال گزر گئے, لوگوں کو اس چیز کا نہیں تھا پتا یوسف کون تھا. یوسف کی بڑی عزت تھی, مصر وہ کنعان کا تھا, یہ اس کا خاندان ہے, تو اس کی پھر عزت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, ان کو غلام بنا دیا. ٹھیک ہے, اب آگے نیکسٹ کلاس میں چلیں. میری کرتا فکر